بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ آج دو موضوع ہیں۔ ایک موضوع تو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے موضوع ہیں ریاض ملک۔ تو پہلے گفتگو کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ پاکستانی قوم کے لیے ایک تاریخی جج ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے کارکن تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے گھر آتے تھے اور تحریک پاکستان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے خاندان نے حصہ لیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ جب سپریم کورٹ کے جج بنے تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے دیے جو اسلام آباد میں دھرنوں کے متعلق جو کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کے جج کی حیثیت سے انہوں نے جو ریمارکس دیے، جو فیصلے دیے، کیونکہ اس تمام دھرنے کے اندر اور اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر کچھ سرکاری اہلکار ملوث تھے، ان کی سرکردگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لہذا جب ان کے خلاف کارروائی عمل میں قاضی فائز عیسیٰ لائے تو یہ باتیں بہت بری لگیں کچھ حلقوں کو، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے جو ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایک طرح سے بلیک لسٹ ہو گئے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے چانسز تھے تو ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا گیا، جو کہ اس وقت کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جاری کیا۔ دراصل یہ کام عمران خان کروا رہے تھے، کیونکہ عمران خان تو اشاروں پر چل رہے تھے، کہیں سے ان کو اشارہ آیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو روکا جائے، لہذا ان کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس دائر کیا گیا جو کہ بالکل بے بنیاد تھا اور الزامات پر مبنی تھا، جس میں کوئی سچائی نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ واضح رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی کنگلے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، باپ دادا سے وہ امیر لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، پیسے روپے کی ان کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی، یہ لوگ اپنی عزت پہ مر مٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ درویش صفت آدمی ہیں۔ جب عدالت عالیہ کے اندر ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا، ان کی وائف بزرگ ہستی ہیں، کافی بزرگ خاتون ہیں، ان کو بھی اس میں گھسیٹا گیا، وہ بیچاری بھی یہاں آ کے پیشیاں بھگتتی رہی۔ لیکن کمال ہے، سبحان اللہ، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے خلاف کوئی بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اپنا کیس بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لڑا اور اپنے ایک ایک ایسٹ کا اظہار دیا۔ ان کی وائف نے، انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے اپنے ایک ایک اثاثے کا حساب دیا، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک 2020 تک کا 21 تک کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ وہ بہت بڑے فاتح بن کر وہاں سے نکلے، کیس وہ جیت گئے، ان کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا، پھر وہ چیف جسٹس بن گئے۔ جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے چونکہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا تو خواہ مخواہ کی اسی وقت سے ایک ٹسل بازی شروع کر دی، جو ٹسل بازی چلتے چلتے اس دن تک آ گئی جب تک کہ نشان جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا۔ وہ نفرت اس دن عروج پہ پہنچ گئی۔ دیکھا جائے تو جو فیصلہ قاضی صاحب نے یا سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت دیا تھا کہ ظاہر ہے اس وقت ریاست کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو نشان نہ دیا جائے، لہذا بلے کا نشان واپس لینا تھا کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو کہ الیکشن کمیشن نے پرووائڈ کی تھی، اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کا جب تحریک انصاف کا سلوگن ان سے چھن گیا تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کی نفرت اپنی انتہاؤں کو پہنچ گئی، جس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے پاکستان تحریک کے خلاف انصاف ان کے خلاف چل رہی ہے، ان کے اوپر روٹنگ کرتی ہے، ان کے اوپر مختلف تھریٹس کرتی ہے، اور بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اب چونکہ قاضی صاحب بھی عملے سہ کے تنگ آ چکے ہیں، آخری دور چل رہا ہے ان کا، لہٰذا انہوں نے بھی ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستانی تاریخ کے بہت ہی بہترین جج تھے، بہترین چیف جسٹس ہیں۔ ان کو عدالتی نظام کے اندر مزید 3 سال گزارنے چاہیے۔ انہوں نے بہت ساری اچھی اصلاحات کی ہیں ہمارے عدالتی نظام کے اندر۔ 20 سال سے زیر التوا مقدمات کے فیصلے قاضی نے گھنٹوں میں کر دیے ہیں۔ قاضی کے بہت ضروری ہے، قاضی کو ضائع نہ کیا جائے، قاضی کو ایکسٹینشن دی جائے اور پاکستان کے عدالتی نظام کا 3 سال سربراہ رکھا جائے۔ آپ مانیں یا نہیں مانیں، لیکن یہ بات اگر قاضی کو آپ موقع دیں گے تو قاضی آپ کا عدالتی نظام صحیح کر دے گا۔
دور تو دوسرا ہے، سچ جھوٹ بن چکا ہے، جھوٹ سچ بن چکا ہے۔ سچ یہ ہے کہ قاضی پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس قاضی پاکستان کا وہ فرزند ہے جس کو اگر ہم نے ابھی ریٹائر کر دیا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری سے روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو وہ دیدور اور کوئی نہیں ہے میرے بھائی، دیدور ہے قاضی فائز عیسیٰ، بہت بڑا دیدور ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ رہے یا نہ رہے، چیف جسٹس رہے یا نہ رہے، پاکستانی عدالتی نظام میں رہے یا نہ رہے، لیکن میری شدید خواہش ہے ذاتی طور پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگر آپ بھی کسی جو ہے نیوٹرل نظریے کے تحت، نیوٹرل چشمہ لگا کے اگر ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں تجزیہ کریں، تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ قاضی کو 3 سال چانس دینا چاہیے، کیونکہ اس نے نہ صرف دوسروں کو احتساب کیا بلکہ عدالتی نظام کا بھی اس نے بہت احتساب کیا ہے، یہاں کے طریقہ کار کو بہت اچھا کیا ہے، ججوں سے حساب کتاب مانگ لیا ہے اس نے کہ ہاں بھائی بتاؤ، اپنا آڈٹ کراؤ، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، قاضی نے ریفرنس دائر کیے ہیں اور ججوں کو گھر بھجوایا ہے اور جج استعفے دے کے گھر گئے ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہوا نا بھائی، آخر قاضی میں کچھ تو ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہٰذا شور و غل میں نہ پڑیں، دعا کریں قاضی فائز عیسیٰ ہمارے عدالتی نظام کے کسی نہ کسی طریقے سے، میں پھر کہوں گا، بار بار کہہ رہا ہوں، ریاست کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے ضائع کر دیا تو چھچورے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، بے وقوف لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا پاکستان بہت بڑے ہیرے کو کھو دے گا، ریٹائر کر کے گھر پہ بٹھا دے گا۔ بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوتا، نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت قومی ریاست کو ضرورت ہے، آپ فوری طور پہ جو ہے، اگر قاضی نہ رہا تو یقین مانیں یہ سسٹم چلتا تو پھر بھی رہے گا، لیکن افسوس ضرور رہے گا کہ اس شخص کو بہت محدود عرصہ تک کام کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا موضوع ملک ریاض صاحب، جس طرح پہلا آپ کو بتایا کہ قاضی صاحب وہ سیاسی معاملات کے کیس زیادہ تھے ان کے پاس، جس کے اندر وہ متنازع ہو گئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ معاذرائی جاری ہے، اسی طرح اور بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں ان کے قاضی صاحب کے۔ اسی طرح ملک ریاض صاحب بھی بیریا ٹاؤن والے، وہ بھی اسی طرح کا ایک موضوع ہے۔ جناب بھی بہت کامیاب انسان ہیں، بڑے سے بڑے شہر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ملک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، انہوں نے پورا ایک شہر بنا دیا ہے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان اور سیون اور دادو کے درمیان۔ وہ ایریا جو کہ جنگل تھا، جہاں کے لوگ پانی کو ترستے تھے، وہ آج پیراڈوں میں گھومتے ہیں، ان کی زمینیں اتنے بلند نرخوں میں فروخت ہوئیں، اور اب جن کے پاس زمینیں ہیں ان کی زمینوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ سب کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہیں، جن کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی جو کہ بنجر تھی، سگریٹ پینے کے پیسے بھی کسی کے پاس ہوتے تھے، کسی کے پاس نہیں۔ اس ٹکڑے کی جو آپ کو میں نے بتایا ہے کراچی، حیدرآباد اور دادو اور سیون کے درمیان کا جو ایریا ہے، اس پوری پٹی کے اندر جہاں پہ بیریا ٹاؤن بنا ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو ملک ریاض پاکستان کا قاضی فائز عیسیٰ کی طرح وہ فرزند ہے کہ جو کہ بہت قابل ہے، اگر وہ کرے کوئی، اس نے خالی میں نے اپنے شہر کراچی کے اندر دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، پرانے سرمایہ کار ہیں، 70 سال پرانے، 100 سال پرانے، نسل در نسل، لیکن کسی کو نہیں دیکھا میں نے آج تک کسی نے کراچی شہر کو کوئی گفٹ دیا ہو یا اس کے لیے کچھ کیا ہو۔ ملک ریاض نے آ کے سپر ہائی وے پہ جب بیریا ٹاؤن بنائی تو سلام ہے اس کی عظمت کو، اس نے کلفٹن کے ایریے میں ہی وہ انڈر پاسز اور وہ برجز بنا دیے، اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار اور اس کے گرد و نواح کے ایریے کو ایسا ڈیولپ کر دیا اپنی جیب سے، اپنے پیسوں سے، کہ جو کہ حکومت پاکستان بھی آسانی سے نہیں کر سکتی، اور جتنے محدود وقت میں اور جس منظم انداز میں اس شخص نے اس پورے ٹکڑے کے اندر ڈیولپمنٹ کی، وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ پورے شہر کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، وہی سیاست، اسی سیاست میں پڑ گئے، سیاست کی ڈیلنگز کراتے رہے، کبھی کسی کے پاس استعفے کا پیغام لے کے جاتے رہے، کبھی کسی کو فنڈنگ کرتے رہے، وہ بھی ان کے کام آتے رہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ سارے کام انہوں نے
جو ہیں مکمل احتیاط کے ساتھ نہیں کیے، اور ان کے جو مین جو کام تھا اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک علیحدہ لائن تھی، کاروباری لائن تھی، یہ سیاسی لائن تھی۔ اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ سیاستدانوں کی بلڈرز کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، حکومتیں ہوتی ہیں، یہ فائل موو کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ وہ تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیولپر سیاست میں پنگے بازی لینے کے نتیجے میں آج دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً عمران خان جیسوں کے پنگے میں پڑنے کے نتیجے میں وہ آج دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بیریا ٹاؤن اور پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں نرم گرم افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک محفوظ رکھے اس سیاست سے پاکستان کو۔ 2 افراد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا بنا۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مکمل انجام نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نصر من اللہ و فتح قریب، جس طریقے سے اب تک پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دیے ہیں تو وہ جاری رکھی جائیں گی، ہمیں امید ہے، دعا ہے ہماری۔ بالکل اسی طرح جس طرح 2 چیف ہیں اس وقت، ایک چیف ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایک چیف ہیں جنرل صاحب، جو وہ شاہ صاحب ہیں، جو جنرل صاحب ہیں، جو عابد صاحب ہیں، یہ بھی پاکستانی تاریخ کے منفرد چیف ہیں۔ یہ بھی جب چیف بننے کے قریب آئے تو ان کو روکنے کے لیے بھی دنیا کی بہت ساری طاقتوں نے کوششیں کی کہ یہ عابد جاسم منیر صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ یہ قدرت کا کھیل ہے نا، ایک نظام ہے، آپ دیکھیں نا، یعنی چیف جسٹس بھی ایسا بندہ آیا کہ جو تاریخی جج ہے، اور جرنل بھی وہ آیا جو کہ تاریخی جرنل ہے، جو وقت کے حکمران کو اس کے سامنے بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ آپ سے ریلیٹیو لوگ کر رہے ہیں۔ تو وقت کے حکمران کو کون بتاتا ہے ایسی باتیں کہ آپ، یعنی وقت کے حکمران کو اس کی غلطیاں تھوڑی بتاتے ہیں افسران بالا۔ لیکن یہ وہ افسر تھا عاصم منیر جس نے وقت کے حکمران کو بتایا، وزیر اعظم کو بتایا کہ بھائی آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد کے افراد جو ہیں، پاورفل لوگ جو ہیں، وہ یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخی آدمی تھا وہ، جس کو روکنے کے لیے دنیا کی بہت ساری طاقتوں نے کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے پاکستان پر رحمت کی۔ آج پاکستان کی سرحدیں جو ہیں پہلے کی نسبت بہت زیادہ محفوظ ہو چکی ہیں، اسمگلنگ رک چکی ہے، اور جو دشمن ملک ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو چکا ہے۔ دشمن جتنا بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان تو پہنچا رہا ہے تھوڑا بہت، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، وہ جیت نہیں سکتا۔ ہمارا دشمن خوارج جیت نہیں سکتے پاکستان سے، پاکستانی فوج سے، پاکستانی ریاست سے، کیونکہ اس پہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پہ۔ یہ ریاست مکہ مدینے سے، کربلا سے، نجف سے دعا ملی ہوئی ہے اس ریاست کو، اس ملک کو۔ یہ سیدوں کا ڈیرہ ہے، سادات کا ڈیرہ ہے، اتنی آسانی سے اس ڈیرے کو فتح نہیں کیا جا سکتا، فنا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سدا قائم رہے گا اور رہنے کے لیے بنا ہے۔ میں پھر کہوں گا آخر میں کہ مہربانی کریں، کوشش کریں، اسمبلی کوشش کرے، مولانا کوشش کریں، بلاول کوشش کریں، نواز شریف کوشش کریں، سارے مل کے کوشش کریں، پاکستان تحریک انصاف کے گور صاحب بھی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فکر نہیں کریں تحریک انصاف کے بھائی، جو لوگ ابھی تک ناراض ہیں قاضی صاحب سے، آخر میں آپ کو بھی قاضی صاحب نے ہی جان چھڑانی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ یہ قاضی ہی ہے جو آپ کی بھی جان چھڑا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو بیچ کا کوئی راستہ نکالا کریں، ہر دفعہ اٹیک مت کیا کریں، اٹیک کا کوئی مثبت نتیجہ اب تک برآمد نہیں ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔